دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی فکر انگیز تشریحات کا جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر جو انہوں نے اسلامی پیشین گوئیوں اور مستقبل قریب میں پیش آ سکنے والے بڑے واقعات کے حوالے سے اپنے ماخذ مواد میں پیش کی ہیں۔ جی، اور آج ہماری گفتگو کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر اسرار احمد کی ان تشریحات کی روشنی میں آنے والے وقت میں عرب اقوام کی وسیع پیمانے پر تباہی اور ایک گریٹر اسرائیل کا قیام، کیا یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یا جیسا کہ خود ڈاکٹر صاحب نے اشارہ دیا تھا، کیا پاکستان کے لیے ایک مختلف انجام کا امکان اب بھی باقی ہے، یعنی جو اس کے اپنے اجتماعی اعمال پر منحصر ہو؟ دیکھیں، میرا موقف تو ڈاکٹر اسرار احمد کی احادیث کی تشریح پر ہی قائم ہے کہ مخصوص احادیث اور جو موجودہ عالمی حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے عربوں کی تباہی اور گریٹر اسرائیل کا قیام یہ نوشتہ دیوار ہی معلوم ہوتا ہے۔ جبکہ میں اس بات پر زور دوں گی کہ اگرچہ یہ سنگین پیشن گوئیاں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن خاص طور پر پاکستان کا معاملہ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے خود اس کی وضاحت کی، وہ مشروط دکھائی دیتا ہے، یعنی قوم کے اجتماعی طرز عمل اور اللہ سے تعلق کی بنیاد پر اس کا انجام مختلف ہو سکتا ہے، تو تبدیلی کا امکان بہرحال نظر آتا ہے۔ اچھا، آئیے پہلے اس منظر نامے کو دیکھیں جو ڈاکٹر اسرار احمد نے پیش کیا۔ انہوں نے الملحمۃ العظمیٰ یعنی عظیم جنگ، جو اسلامی روایات کے مطابق آخری زمانے کی بڑی عالمی جنگوں میں سے ایک ہے، اس کی جو تشریح کی ہے وہ خاص طور پر عربوں کے لیے آپ کہہ لیں کہ شدید ترین تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ انہوں نے احادیث کا حوالہ دیا، مثلاً یہ کہ اس جنگ میں اتنی شدید ہلاکت ہوگی کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مارے جائیں گے، صرف ایک بچے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور فرمان ویل للعرب من شر قد اقترب، یعنی عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو بہت قریب آ لگا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس شر کو موجودہ حالات سے جوڑا، پھر انہوں نے گریٹر اسرائیل کے متوقع جغرافیائی حدود کا بھی ایک نقشہ کھینچا، جس میں عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا شمالی حصہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا اور دریائے نیل کا ڈیلٹا شامل ہیں۔ ان کے مطابق پیشن گوئیوں کی روح سے یہ علاقے بالآخر یہودیوں کے قبضے میں جا سکتے ہیں۔ اب ذرا موجودہ حالات پر نظر ڈالیں۔ دیکھیں، سر جنگ کے خاتمے کے بعد جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی تو نیٹو یعنی مغربی ممالک کا فوجی اتحاد، اس کی پوری توجہ نام نہاد اسلامک فنڈامنٹلزم پر مرکوز ہو گئی ہے۔ امریکہ اسرائیل کی آپ دیکھیں کہ کیسے پشت پناہی کرتا ہے، جیسے کوئی اپنے بیٹے کی حفاظت کرے، اور خود عرب دنیا میں دبئی ہو یا اب سعودی عرب، مغربی تہذیب اور اقدار کا اثر و رسوخ یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ سب اسی سمت اشارے لگتے ہیں۔ پھر وہ حدیث بھی ہے جس میں 80 جھنڈوں کا ذکر ہے، ہر جھنڈے تلے 12,000 فوجی، جو کل ملا کر تقریباً 9,60,000 کی فوج بنتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ نیٹو افواج کی تیاریاں ہیں جو اس خطے میں کسی بڑی کارروائی کے لیے جمع ہو سکتی ہیں، اگرچہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعد میں حالات بدلیں گے، امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور یہودیوں کو شکست ہوگی، لیکن ان کے تجزیے کے مطابق فوری طور پر عربوں کے لیے ایک شدید تباہی کا مرحلہ وہ متوقع نظر آتا ہے۔ جی، میں الملحمات العظمیٰ اور گریٹر اسرائیل سے متعلق ڈاکٹر اسرار احمد کی پیش کردہ پیشن گوئیوں اور ان کی بنیاد بننے والی احادیث کی سنگینی سے انکار نہیں کر رہی ہوں۔ یہ واقعی غور طلب باتیں ہیں، لیکن میں پاکستان کے حوالے سے ڈاکٹر احمد کی اپنی بیان کردہ ایک خاص، آپ کہہ لیں کہ غیر یقینی کیفیت یا استثناء کو میں زیادہ اہمیت دینا چاہوں گی۔ انہوں نے خود یہ الفاظ استعمال کیے کہ پاکستان کا معاملہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، یہ ہینگنگ ان دا بیلنس ہے، یعنی ترازو میں لٹک رہا ہے، کسی بھی طرف جا سکتا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر تبدیلی کے امکان کا بھی ذکر کیا اور اکثر علامہ اقبال کے اس شعر کا حوالہ دیتے تھے، چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔ یہاں ایک واضح مشروطیت، ایک کنڈیشنلٹی نظر آتی ہے۔ ایک طرف انہوں نے اس خطرے کا ذکر کیا کہ چونکہ پاکستان اللہ کے نام پر بنا تھا اور اس سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے تو وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہٰذا سزا دی جائے اور یہ ملک چھن جائے، یہ ایک امکان ہے۔ لیکن دوسری طرف
اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر احمد نے پاکستان میں ایک حقیقی اسلامی انقلاب کی ضرورت پر اتنا زور دیا تاکہ اس ممکنہ تباہی سے بچا جا سکے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد کی مثالیں کیوں دیں؟ طائف کا وہ دل خراش واقعہ، غزوہ احد کی سختیاں جہاں شکست بھی ہوئی، انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیوں کا ذکر کیوں کیا؟ غزوہ خندق کے موقع پر شدید بھوک، پیٹ پر پتھر باندھنا اور پھر بھی دین کے لیے ڈٹے رہنا، یہ مثالیں یہ اسی لیے تھیں کہ واضح ہو کہ منفی انجام سے بچنا اجتماعی جد و جہد، صبر، استقامت اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ممکن ہے۔ اور اس جد و جہد کا طریقہ کار انہوں نے اپنی کتاب منہاج انقلاب نبوی میں پیش کیا، یعنی وہ راستہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا۔ تو پاکستان کے لیے تباہی سے بچنے کا راستہ وہ اس منہاج کی طرف واپسی سے جڑا ہوا ہے۔ آپ نے پاکستان کے معاملے میں مشروطیت کا ذکر کیا، اور یہ درست ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ پہلو بیان کیا، لیکن عربوں کی تباہی اور گریٹر اسرائیل کے قیام سے متعلق جو احادیث وہ پیش کرتے ہیں، ان کی تفصیلات وہ بہت واضح اور مخصوص ہیں۔ ان میں جغرافیائی حاقوں کا تعین ہے، فوجوں کی تعداد کا ذکر ہے، نقصان کی شدت کا اندازہ بتایا گیا ہے۔ یہ پیش گوئیاں پاکستان کی آپ کہہ لیں کہ غیر یقینی صورتحال کے مقابلے میں کہیں زیادہ قطعی، زیادہ ڈیفینیٹ معلوم ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے خود عربوں پر آنے والے عذاب کے لیے یقینی جیسے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ اس کا تعلق آخری زمانے کی عظیم جنگ یعنی آرماگیڈن یا ملحمہ سے ہے، اور یہ ایک بڑے کثیر نکاتی ایجنڈے کا حصہ لگتا ہے، جس میں صرف گریٹر اسرائیل کا قیام ہی نہیں بلکہ ان کے مطابق مسجد اقصیٰ کی مسماری، تیسرے ہیکل کی تعمیر اور تخت داؤد کو وہاں لا کر رکھنا بھی شامل ہے۔ یہ پورا منصوبہ، جس پر ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہودیوں اور بعض مغربی طاقتوں، خاص طور پر نیو کنزرویٹو عیسائیوں کا اتفاق ہے، یہ عرب دنیا میں ایک بڑی تباہی یا تباہی کے بغیر ممکن نظر نہیں آتا۔ اب اگر یہ اتنی واضح اور تفصیلی پیشگوئیاں بھی مشروط ہوں تو پھر اس طرح کی پیشگوئیوں کی تشریح کا پورا فریم ورک ہی کمزور نہیں پڑ جاتا؟ میں سمجھتی ہوں کہ آپ احادیث کی ظاہری قوت اور ان میں بیان کردہ تفصیلات پر زور دے رہے ہیں۔ جی، یہ اہم نقطہ ہے، لیکن اسلامی روایت میں یہ تصور بھی تو موجود ہے کہ بعض اوقات مضبوط دکھائی دینے والی تقدیر بھی دعا، توبہ اور اجتماعی عمل سے بدل سکتی ہے۔ تقدیر کے فیصلے یعنی قضائے مبرم اور قضائے معلق کی بحث یہ ایک پیچیدہ دینی موضوع ہے، لیکن اللہ کی قدرت تو مطلق ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر احمد نے خود پاکستان کے بارے میں واضح طور پر کہا کہ اس کی تقدیر عمل اور توبہ کے ذریعے بدلی جا سکتی ہے۔ عربوں کے بارے میں ان کا لہجہ وہ زیادہ قطعی ضرور ہے، لیکن پاکستان کے لیے وہ ایک واضح لاہ عمل، ایک وے آؤٹ دکھا رہے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کا انجام بھی عرب ممالک کی طرح پہلے سے طے شدہ اور اٹل ہوتا تو ڈاکٹر احمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد، صحابہ کی قربانیوں اور اسلامی انقلاب کے لیے پھر اتنی تڑپ اور زور کا اظہار کیوں کرتے؟ وہ بار بار منہج انقلاب نبوی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر انقلاب لانے کی بات کیوں کرتے؟ یہ بذات خود اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ کم از کم پاکستان کے لیے نتیجہ پہلے سے لکھا ہوا نہیں، بلکہ اس کا انحصار ہمارے اجتماعی انتخاب پر ہے۔ یہ صرف ایک تنبیہ نہیں بلکہ یہ عمل کی دعوت ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ عمل کی دعوت دی گئی ہے، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ دعوت خود ایک آزمائش ہو، چاہے نتیجہ بڑی حد تک پہلے سے متعین ہی کیوں نہ ہو؟ یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اور شاید زیادہ قرینِ قیاس ہے، کہ پاکستان کے لیے اس تباہی سے بچنے کی جو شرائط ہیں، یعنی ایک حقیقی ملک گیر اسلامی انقلاب جس کا مطالبہ ڈاکٹر صاحب خود اپنی زندگی میں کرتے رہے اور اس کی دشواریوں کا بھی ذکر کرتے رہے، وہ شرائط پوری کرنا موجودہ حالات میں اتنا مشکل ہو کہ عملی طور پر اس منفی انجام سے بچنا تقریباً ناممکن ہی نظر آئے۔ یعنی امید تو ہو مگر اتنی موہوم کہ اس پر انحصار نہ کیا جا سکے۔ آپ اسے مشکل ضرور کہہ سکتی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اسے آسان نہیں کہا تھا، لیکن انہوں نے اسے ناممکن یا ایک مایوس کن آزمائش کے طور پہ کبھی پیش نہیں کیا۔
انہوں نے تو تاریخ سے مثالیں دیں کہ کس طرح ایمان اور جدوجہد سے ناممکن نظر آنے والے حالات بھی بدلے ہیں۔ قرآن میں بھی تو ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ تو مشکل ہونا اور بات ہے، اور امکان کا بالکل نہ ہونا وہ اور بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا زور ہمیشہ اس بات پر رہا کہ پاکستان کے پاس ایک چوائس ہے، ایک انتخاب ہے، چاہے وہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ چلیں انتخاب کی بات مان لیتے ہیں، لیکن کیا موجودہ جغرافیائی سیاسی صورتحال کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے خود اس کی طرف بار بار اشارہ کیا ہے۔ پاکستان کا گھیراؤ، مغرب میں افغانستان کے حالات اور نیٹو فورسز کی موجودگی، ماضی اور ممکنہ مستقبل میں، مشرق میں بھارت کے عزائم اور ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کی مسلسل کوششیں، جیسے وہ بم دھماکے جن کا انہوں نے اپنی زندگی میں ذکر کیا تھا کہ یہ مصنوعی طور پر کرائے جا رہے ہیں تاکہ ملک کو کمزور کیا جا سکے، یہ سب ان پیشن گوئیوں کے عملی طریقہ کار یعنی میکینزم سے مکمل طور پر مطابقت نہیں رکھتے؟ کیا یہ واضح علامات نہیں ہیں کہ وہ عمل شروع ہو چکا ہے جس کی پیشن گوئی کی گئی تھی؟ بیرونی طاقتیں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، وہ انتظار میں ہے کہ پاکستان اندرونی طور پر مزید غیر مستحکم ہو تو وہ مداخلت کریں، شاید ہمارے ایٹمی اثاثوں کو ختم کریں اور ملک کو کمزور کر کے بھارت کے حوالے کر دیں۔ یہ زمینی حقیقتیں ان پیشن گوئیوں کو محض تھیوری نہیں رہنے دیتی، بلکہ انہیں بہت ٹھوس بنا دیتی ہیں۔ جی ہاں، یہ بیرونی خطرات اور جغرافیائی سیاست بالکل حقیقی ہیں، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اور آپ کی یہ بات بھی درست ہے کہ یہ پیشن گوئیوں کے پورا ہونے کا ذریعہ یا وسیلہ بن سکتے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حتمی نتیجہ لازمی طور پر وہی ہوگا جو یہ بیرونی طاقتیں چاہتی ہیں، یا جس طرف حالات کا ظاہری رخ نظر آ رہا ہے؟ ڈاکٹر احمد کے تجزیے کے مطابق اس کا جواب بالآخر قوم کی اپنی اندرونی حالت پر منحصر ہے۔ آپ دیکھیں، وہ بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی بیرونی اتحاد یا فوجی طاقت پر انحصار کرنے کی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ اندرونی اسلامی انقلاب کو ہی اصل جوابی اقدام کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی قربانیوں، ان کی بھوک، ان کے پیٹ پر پتھر باندھنے اور پھر بھی خندق کھودنے اور جہاد کے لیے کھڑے ہونے کا ذکر یہ بار بار کیوں کیا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ خدائی مدد اکثر شدت جدوجہد، اندرونی مضبوطی، ثابت قدمی اور خالص ایمان کے بعد آتی ہے۔ بیرونی حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، ڈاکٹر صاحب کے مطابق اندرونی تبدیلی اور اللہ سے تعلق کی بحالی ہی وہ اصل فیکٹر ہے جو نتائج کو بدل سکتا ہے۔ تو بیرونی سیاست ایک حقیقت ہے، لیکن اندرونی ایمان اور عمل وہ اس سے بڑی حقیقت ثابت ہو سکتے ہیں۔ اندرونی حالت یقیناً اہم ہے، لیکن کیا بیرونی دباؤ اتنا شدید نہیں کہ وہ اندرونی اصلاح یا انقلاب کی کسی بھی کوشش کو پنپنے ہی نہ دے؟ کیا یہ بیرونی طاقتیں فعال طور پر اسی کوشش میں نہیں لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان وہ اندرونی روحانی اور نظریاتی قوت حاصل ہی نہ کر پائے جو اس متوقع تباہی کو ٹالنے کے لیے ضروری ہے؟ یعنی وہ حالات ہی ایسے بنا رہے ہیں کہ تبدیلی ناممکن ہو جائے۔ دباؤ شدید ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے منہاج انقلاب نبوی کو اسی دباؤ کا جواب قرار دیا تھا۔ یعنی یہ کوئی آسان راستہ نہیں، یہ مشکلات اور آزمائشوں سے بھرا راستہ ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کو بھوک اور محاصرے کا سامنا تھا، دشمن کہیں زیادہ طاقتور تھا، اندر سے منافقین سازشیں کر رہے تھے، حالات آج سے بھی بدتر کہے جا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اللہ پر بھروسہ رکھا اور جدوجہد جاری رکھی، اور پھر اللہ کی مدد آئی۔ تو ڈاکٹر صاحب کا پیغام یہی تھا کہ شدید دباؤ کے باوجود اگر صحیح منہج پر چلا جائے تو اللہ کی مدد آ سکتی ہے اور حالات بدل سکتے ہیں۔ ایک اور اہم نقطہ جس پر ڈاکٹر احمد نے بہت زور دیا وہ ان واقعات کا بہت قریب ہونا ہے۔ ان کے الفاظ تھے، بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر منڈلا رہا ہے، اور یہ زیادہ دور نہیں ہے، آیا چاہتا ہے۔ یہ شدید عجلت، یہ ایمننس کا احساس، کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ کم از کم پہلا مرحلہ یعنی عربوں کی تباہی اور گریٹر اسرائیل کا قیام اب ناگزیر ہو چکا ہے اور بس ہونے ہی والا ہے؟ اس فوری خطرے کو جو سر پر منڈلا رہا ہے اسے ٹالنا اب ممکن نظر نہیں آتا، چاہے بعد کے مراحل میں کچھ تبدیلی ممکن ہو۔ میں اس عجلت کے احساس اور خطرے کی سنگینی کو بالکل تسلیم کرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات بہت زور دے کر کہی، لیکن میرے نزدیک
یہ عجلت بذات خود تبدیلی کے لیے ایک بہت بڑا محرک، ایک کیٹلسٹ کا کام کرتی ہے، خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے جن کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے امید کا دامن پھر بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یہ انتباہ صرف ایک غیر فعال پیشن گوئی نہیں کہ بس بیٹھ کر انتظار کرو کہ کب عذاب آتا ہے، نہیں، بلکہ یہ عمل کی ایک فوری ہنگامی دعوت ہے تاکہ ممکنہ منفی انجام سے بچا جا سکے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا، یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ بالکل اٹل اور فوری طور پر ناقابل تبدیلی ہے تو پھر اس قدر شدت سے انقلاب کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا یہ عجلت اور یہ دعوت اس لیے نہیں کہ اب بھی ایک موقع ہے، شاید آخری موقع، کہ پاکستان اپنا راستہ بدل لے؟ مستقبل کوئی ایسی چیز نہیں جس کا صرف انتظار کیا جائے۔ ڈاکٹر احمد کے مطابق خاص طور پر پاکستان کے معاملے میں اسے فعال طور پر اللہ کی مدد سے تبدیل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، چاہے وقت کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ یہ شاید منہاج انقلاب نبوی پر چلنے کا آخری موقع ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات میں وزن ہے۔ شاید فوری خطرہ ٹالنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے اثرات سے کسی حد تک محفوظ رہنے یا بعد کے مراحل کی تیاری کے لیے دعوت ہو۔ یعنی تیاری تو کرنی ہی ہے، چاہے پہلا جھٹکا سہنا پڑے۔ یہ بھی ایک تشریح ہو سکتی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا زور ہمیشہ اس بات پر رہا کہ پاکستان نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا اور اس عہد کو پورا نہ کرنے کی سزا سے بچنے کے لیے انقلاب لانا ضروری ہے۔ یہ براہ راست سزا سے بچنے کی بات لگتی ہے، نہ کہ صرف بعد کے مراحل کی تیاری کی۔ بہرحال یہ نقطہ اہم ہے کہ عجلت کا مطلب صرف ناگزیریت نہیں بلکہ عمل کی فوری ضرورت بھی ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی تشریحات جو احادیث اور گہرے جغرافیائی سیاسی مشاہدات پر مبنی ہیں، وہ عرب اقوام کے لیے آنے والی ایک بڑی تباہی اور گریٹر اسرائیل کے قیام کی طرف اشارہ کرنے والے، آپ کہہ لیں کہ نہایت مضبوط شواہد پیش کرتی ہیں۔ یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ پاکستان کی صورتحال کو انہوں نے کچھ مختلف اور کسی حد تک غیر یقینی ضرور قرار دیا ہے، لیکن ارد گرد کے خطرات، ملک کی اندرونی کمزوریاں اور اللہ سے کیے گئے وعدے سے مجموعی انحراف کے پیش نظر کسی بھی قسم کی غفلت یا خوش فہمی کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ خطرہ بہرحال حقیقی ہے اور بہت قریب محسوس ہوتا ہے۔ اور میرا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ ملہمہ اور گریٹر اسرائیل سے متعلق پیشن گوئیاں ڈاکٹر احمد کی فکر کے نہایت اہم اور سنجیدہ پہلو ہیں جن پر غور کرنا لازم ہے، لیکن ان کا اپنا تجزیہ وہ پاکستان کے لیے ایک مختلف راستے کی واضح گنجائش چھوڑتا ہے۔ یہ راستہ آسان نہیں، یہ مشروط ہے قوم کی اجتماعی توبہ پر، اسلامی اصولوں کو حقیقی معنوں میں اپنانے پر، اور سب سے بڑھ کر ابتدائی اسلامی تاریخ، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت سے روشنی حاصل کرتے ہوئے منہج انقلاب نبوی کے مطابق ایک حقیقی تبدیلی کے لیے سنجیدہ اور مخلصانہ جد و جہد کرنے پر امکان۔ ہاں، مشکل ضرور ہے، مگر ڈاکٹر صاحب کے مطابق محدوم نہیں۔ ہم کم از کم اس بات پر تو متفق ہیں کہ ڈاکٹر احمد کی یہ تشریحات، چاہے ہم ان کی حتمیت پر متفق نہ بھی ہوں، یہ مستقبل قریب کے ممکنہ واقعات کا ایک انتہائی سنجیدہ، فکر انگیز اور گہرے اثرات مرتب کرنے والا منظر پیش کرتی ہیں۔ بالکل، اور ہم شاید اس نقطے پر پوری طرح متفق نہیں کہ یہ تمام واقعات خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے کس حد تک ناگزیر یا اٹل ہیں، اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جو اس ماخذ مواد سے ابھرتا ہے اور جس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، ہم اپنے سامعین کو بھی یہی ترغیب دیں گے کہ وہ اس مواد پر اور اس پیچیدہ تعلق پر جو پیشن گوئی، ایمان، انسانی ارادے اور عمل کے درمیان پایا جاتا ہے، خود بھی گہرائی میں جا کر سوچ بچار